واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ رسول اکرم کی پیروی نے ہمیں دو فائدے پہنچائے، ایک تو خدا کا محبوب بنا دیا اور دوسرا یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اب یہ وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 31 ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے ایک محبت کا ذکر کیا کہ وہ خدا کے ساتھ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اس محبت کی شرط یہ ہے کہ تم لوگ میری پیروی کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دین ہے کیا؟ اگر دین کی ہم وضاحت کسی مولوی صاحب سے پوچھیں گے شاید وہ کہے بھائی کئی ہفتے کئی مہینے لگیں گے پھر میں آپ کو دین سمجھاؤں گا، لیکن امام علیہ السلام نے ایک لفظ میں دین کی وضاحت کر دی، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ محبت ہی دین ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ پتھر کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پتھر کے ساتھ محشور ہوگا، رسول اکرم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو رسول اکرم کے ساتھ محشور ہوگا، رسول اکرم کی عطرت اور آل کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ محشور ہوگا۔ اب دوسرا سوال، اللہ کن کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ میں نے سب آیات آپ کے سامنے پیش نہیں کر دی کیونکہ وقت کے حوالے سے بھی اتنا وقت نہیں ہے اور تھکانا بھی مراد اور مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے محبت جن سے کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگ عدالت کرتے ہیں، جو لوگ عادل ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب میرے دو بچوں کی لڑائی ہو گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ غلطی پہ بھی میرا چھوٹا ہے لیکن چونکہ وہ زیادہ پیارا ہے اس لیے میں نے بڑے کو ڈانٹ دیا، تو گویا کہ اللہ کے محبوب بھی ایسے دور ہو گیا۔ کوئی فیصلہ میرے پاس آیا، کوئی جھگڑا ہو گیا محلے کا، کسی بالا آفیسر نہیں یا کسی میرے گہرے دوست نے مجھے فون کر دیا یار خیال کرنا یہ پارٹی میری ہے۔ اب میں نے حق باطل کو چھوڑ دیا، اب میں نے دوست کی بات کو مان لیا۔ بات اس کی مانو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، بات اس کی مانو جس نے تمہیں ذہن دیا ہے جس کی وجہ سے فیصلہ کر رہے ہو، بات اس کی مانو جس نے تمہیں زبان دی ہے جس کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ تو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو خدا ان سے متعال فرماتا ہے کہ بے تحقیق بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو عدالت کرتے ہیں۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے عام اردو سے الفاظ کہہ دیے، عربی زبان میں عدالت کا بالکل آسان مطلب بیان کیا، وضع شیء علی محلہ، ایک چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا یا عدالت۔ ٹوپی سر پہ ہونی چاہیے، ٹوپی کو سر پہ رکھو، جراب پاؤں میں ہونی چاہیے، جراب پاؤں میں رکھو، یہ عدالت ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹ کروں یہ ظلم ہے، میں جراب سر پہ رکھ کے جب ٹوپی پاؤں پہ رکھ دوں یہ ظلم ہے۔ مثلا یہ بوتل ہے، یہ ٹیبل کے اوپر ہونی چاہیے، ٹیشو پیپر ہے فرض کرو وہ نیچے ہونے چاہیے، اگر میں اس کے برعکس کرتا ہوں الٹ کرتا ہوں تو یہ جو کیا ہے ضد عدالت ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت سے انسان دور ہو جائے گا۔ دوسرا مورد، اللہ کنہیں پسند کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ صاحب تقوی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لمبا چوڑا کوئی جو ہے کیا مطلب نہیں ہے، واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم چیزیں کی ہیں ان کو انجام دیں اور جن چیزوں کو ہم پہ حرام کیا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں، یہی جو ہے کیا ہے تقوی ہے۔ تقوی کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہنیں، تقوی کا کبھی یہ مطلب نہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگائیں، تقوی کا کبھی یہ مطلب نہیں کہ آپ خضاب نہ لگائیں، تقوی کا کبھی یہ مطلب نہیں کہ آپ استری والے کپڑے نہ پہنیں۔ وہ تو افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں متقی ولی اسے سمجھا جاتا ہے جو زیادہ میلا ہو، کئی ہفتے نہ نہاتا ہو، اس کے بالوں میں مٹی جم گئی ہو، طہارت نجاست کا خیال نہ کرتا ہو۔ جناب بڑے ولی ہیں، بھائی کیا بڑے ولی ہیں؟ جو خود کو پاک نہیں رکھ سکتا، جو خود کو ناپاکی سے دور نہیں رکھ سکتا، وہ کیا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ ولی نہیں۔ لیکن کیا کریں کہ ہم جس سرزمین میں رہ رہے ہیں وہاں پر زیادہ تر پاگل کو، ننگے کو اور نجاست میں زیادہ رہنے والے کو ولی اور پہنچی ہوئی سرکار کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو بہرحال ان اللہ یحب المتقین، بے تحقیق اللہ تعالیٰ صاحب تقوی کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اچھا، تیسرا گروپ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، یہ سب آیات ہیں
اگر ان کے حوالے بھی لینا چاہیں تو درس کے بعد گفتگو کے بعد آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ توبہ ہے کیا اور توبہ کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی ایک مستقل اس پہ بھی جو ہے کیا گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال مختصر مطلب یہ ہے کہ توبہ کا کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا توبہ ایسے ہے جیسے کسی جانور کے پستان سے دودھ نکالیں، دودھ پھر واپس آپ پستان میں نہیں ڈال سکتے۔ آج کل تو آپ کہیں گے سرنج میں ڈال کے ڈال دیں، بھر پرانے زمانے کے لحاظ سے جیسے دودھ نکالا ہوا واپس پستان میں نہیں بھیجا جا سکتا، اس طریقے سے جو گناہ آپ نے کیا ہے دوبارہ اس کی طرف نہ جائیے آپ کی توبہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی زمین پہ ہاتھ لگا کے پھر وہ ہاتھ ناک پہ رگڑے، کان کو رگڑے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو عادت ہے۔ جیسے کسی کو عادت ہوتی ہے اپنے مونچھوں کو جو ہے کہ ہاتھ لگانے کی، کسی کو عادت ہے داڑھی کو پکڑنے کی، تو ہمارے ہاں بھی جب کوئی خدا سے ڈرنے ڈرانے کی بات آ جاتی ہے تو جناب ہاتھ لگایا، زمین پہ ناک کو رگڑا، کان کو پکڑا، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ وہ ہے کہ آپ اس گناہ کو ایسے چھوڑ دیں جیسے کہ آپ کبھی بھی اب اس کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب اس طریقے سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حدیث میں ملتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ بندہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جس نے گویا کہ کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ ہاں کرتے ہیں رات کو توبہ استغفار کر لی، یا کسی عامل بابا کے پاس چلے گئے، عامل بابا نے ہمیں کوئی ورد بتا دیا کہ یہ 111 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ بھائی صرف استغفار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عملی طور پر کچھ کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ تصویر رکھیں، کسی نے پھر کوئی مشین آ گیا انگوٹھی کی طرف اس کو حساب کے ساتھ حساب کرتے جائیں، ہاں ابھی 99 ہو گئے، اب 100 ہو گئے، 101 ہو گئے، نہیں۔ کسی بندے نے مولا امیر کے سامنے استغفر اللہ کہا تو مولا امیر نے اسے کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے فرش ادا پہ بیٹھے، اتدری من استغفار، تمہیں پتہ ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار درجۃ العلیین، یہ بلند مقام لوگوں کا درجہ ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے 8-10 چیزیں بتائی کہ جب یہ ہوں فَإِنْ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، تو اس وقت تم استغفر اللہ کہنا۔ تو یہ زبان سے توبہ یہ وہ نہیں، بلکہ حقیقی لحاظ سے جو بھی غلطی کی ہے، انسان ہے غلطی کرتا ہے، لیکن پھر غلطی کرنے کے بعد اس کو ایسا پچھتاوا ہو کہ پھر دوبارہ اس کو نہ دہرائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور چوتھا جو ہے گروپ وہ کون سا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ چوتھا گروپ وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ جناب ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے با طہارت لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو با طہارت رہتے ہیں، جن کو طہارت اور ناپاکی کا علم۔ باہر گئے، کوئی گٹر کا پانی لگ گیا، آئے جناب کپڑا پاک کرنا، پورے کپڑے تبدیل کرنا ضروری نہیں، اگر وہ جگہ معین ہے کہ اس جگہ پہ وہ نجاست لگے اس کو آپ پکڑے دھوئے، آپ کے کپڑے پاک ہو۔ کوشش کرے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ باوضو رہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کی عبادت میں گزرتی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو جو شخص با طہارت، یہ تو ظاہری طہارت ہے، نیت کی طہارت، دماغ کی طہارت، آنکھ کی طہارت، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی طہارتیں ہیں۔ تو برحق اللہ تعالیٰ ظاہری طہارت والوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور ایک گروپ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ احسان کرتے ہیں، احسان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی ضرورت کے وقت کام آ جانا، کسی کی مجبوری میں مدد کر دینا، کسی بغیر لباس والے کو لباس پہنا دینا، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینا، یہ اس قسم کا کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ اور اگر احسان کریں گے تو گویا کہ ہم نے اس بندے پر احسان نہیں کیا، اس کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں احسان کرنے کا موقع دیا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم محسنین میں شامل نہیں ہوتے، اگر محسنین میں ہم شامل نہیں ہوتے تو پھر اللہ کے محبوب کیسے بن؟ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ طارق بھائی کو اللہ تعالیٰ یہ گھر بخش دے، اب اگر کوئی آئے یار ہم کہاں ہیں، ہم تو کسی جھوپڑی میں پڑے ہوئے ہیں، گھر تو ان کو کہتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں، ہم نے خدا کا کیا بگاڑا، یہ بات کر کے آپ نے اپنا بگاڑ دیا۔ بھائی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ حدیث بھی ہے ان الکافر یحسد والمؤمن یغبط، کافر حسد کرتا ہے یعنی دوسرے کی چیز دیکھ کے جلتا ہے کہ یہ کیوں ہے اس کے پاس، مومن جو ہے وہ غبطہ کرتا ہے،
غبطہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کے یہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے دی ہے، اس سے بخش دے، مجھے بھی عطا کر. یعنی اس کے پاس وہ چیز ہو تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے دعا کے ساتھ اپنے لیے بھی کچھ مانگتا ہے. تو یہ جو ہے کہ غبطہ ہے، غبطہ کرنا ہے، حسد مومن کو کبھی بھی نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہاں کبھی کوئی غمی ہو گئی، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بیٹا پیارا ہے، آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے. اگر نہیں آتے تو یہ گویا کہ پتھر دلی ہے، آنسو آنے چاہیے. جیسے نبی کریم کا جب ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو گویا کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ گریا کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس گئے، الفاظ آگے پیچھے ہیں، مطلب یہی ہے. تو رسول اکرم نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن یہ رحمت اور محبت ہے جس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں. تو صبر کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایسے موقع پہ ہم اپنا ایمان بھی کھو بیٹھیں. بہت سارے ایسے بزرگ اور اولیاء یا یوں سمجھے کہ علم کے بڑے مقام پر تھے، جب ان کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آ کے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہا اے اللہ ایک ہی بیٹا دیا وہ بھی لے لیا، یہ برداشت تم سے نہیں ہوا. تو یہ جملہ کہا کہ گویا کہ وہ مرتد ہو. بلکہ یہی کہتے کہ یہ خدا کا باغ ہے، جب وہ کوئی پھل توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے، اس کا اختیار ہے. ہمارے پاس اولاد خدا کی امانت ہے، ہمیں اس کے سنبھالنے میں جو کیا ہے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ لیتا ہے تو ہمیں اس پہ اس قسم کے جملے کہنا گویا کہ ہمیں صبر والوں کی لسٹ سے خارج کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. خدا ان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو راہ خدا میں جنگ کرتا ہے، اور وہ بھی ڈٹ کے جنگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تو جانا نہیں. اب وہ کون سی جنگ کو خدا پسند کرتا ہے جو آج کل ہمارے لیے اس دنیا میں چل رہی ہے؟ جناب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ گو کافر ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جنگ نہیں، یہ تو فساد ہے. یہ جنگ نہیں، وہ جنگ جس کا نبی نے امام نے حکم دیا ہے، اس جنگ میں جا کے ڈٹ کے لڑنا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ڈٹ کے لڑنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یہ چند گروپ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. صلوات پڑھیں. خدا کن کے ساتھ محبت نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم اپنے گھر بار میں جھانک کر دیکھیں تو بہتر ہے دوسرے کی طرف نسبت دینا کہ تم میں یہ عیب ہے، تم میں یہ عیب ہے. آج کے اس پروگرام میں اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے محبوب بنانے کی کوشش کریں اور ان کاموں سے پرہیز کریں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، تو شاید زندگی کا یہ کامیاب ترین جو ہے کہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم کم از کم اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. تو اب سب سے پہلا گروپ جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا. بظاہر انسانیت میں سب سے پہلا جو ہے ظالم کون ہے؟ قابیل، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اس کے بعد ظالموں کی لسٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت ساری ہے، لیکن ہم کم از کم اپنے آپ کو بچائیں کہ کہیں ہم ظالم نہ ہو جائیں، کہیں ہم ظالم نہ ہو جائیں. حتیٰ کہ ہمیں جو اپنے اساتذہ نے سکھایا ہے کہ جب آپ اسٹیج پہ جاؤ، آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہو، آپ کے سامعین کی طرف اگر آپ نے برابر نظر نہیں کی تو یہ بھی آپ نے ظلم کیا ہے. صرف میں اس طرف دیکھتا رہوں، دو بزرگ آدمی بیٹھے ہیں، صرف اس طرف دیکھتا رہوں کہ مثلا یہ اس قسم کے بھائی میرے سامنے ایک مزدور ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، امیر ہے، غریب ہے، میرے سامنے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اسلام کی کوئی چیز بتاؤں تو مجھے سب کی طرف برابر کی نظر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ پروگرام کے بعد کوئی کہ یار مولوی صاحب نے ہماری طرف تو دیکھا ہی نہیں، وہ تو صرف فلاں سیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ تو صرف فلاں امیر کی طرف دیکھ رہے تھے. تو یہ بھی ہمارے اس ممبر اس کرسی پہ آنے کے حوالے سے اگر ہم برابر نہیں دیکھتے یہ بھی ظلم. رسول اکرم کے سامنے کوئی بندہ آیا، شاید دو بچے تھے، تو ایک کو اس نے بوسہ دیا، دوسرے کو بوسہ نہیں دیا. تو رسول اکرم نے اسے ڈانٹا. عربی میں ڈانٹنے کے لیے ایک لفظ آتا ہے ہلا، ہلا، تم نے اس کو بوسہ کیوں نہیں دیا؟ دونوں بچے تیرے ہیں، ایک کو بوسہ دے کے دوسرے کو بھی بوسہ دو تاکہ کل کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. آپ اگر اپنے بچوں پر بھی دیکھیں، اگر آپ نے بچپنے میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو یہ بڑی عمر تک ان پر یہ اثر رہتا ہے. ایک آپ کا مطیع اور فرمان بردار زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے میں بغاوت کا عنصر زیادہ آ جاتا ہے. بابا تو بھائی مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے تھے،
جب بھی باہر سے آتے تو چھوٹے بھائی کے لیے چاکلیٹ یہ وہ جو ہے چھپا چھپا کے ان کو دیتے تھے، یا مجھے تھوڑا سا دیتے تھے ان کو زیادہ دیتے تھے؟ نہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ تو برابر پہلا گروپ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتا، وہ ظالم۔ اور دوسرا گروپ کون سا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا؟ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ فساد سے مراد مفسد ہے، کیونکہ خود فساد کیا چیز ہے؟ فساد تو کوئی چیز وجود میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے انجام دینے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کہیں ہم کسی فساد میں تو مبتلا نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی اور کے گناہ، کسی اور کی برائی میں استعمال ہو رہا ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے پل بنا کے کوئی برائی کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مفسدین کو جو ہے کیا ہے پسند نہیں کرتا۔ تیسرا گروپ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غالباً معتدین بھی ظلم کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ظالمین بھی ظلم کی معنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ کے ساتھ یہ آیت کہا دی تاکہ کوئی بتا یہ نہ کہ بھائی میں تو ظالم نہیں ہوں، میں تو معتدد ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات پیش کر دی۔ البتہ علمی حوالے سے اگر باریک بینی میں جائیں گے تو ظالم اور معتد میں کچھ فرق ہوگا، لیکن ظاہری طور پر دونوں کا ترجمہ ایک کیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کار کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ خیانت کون سی؟ مالی بھی خیانت ہے۔ میں آپ کو کچھ امانت دے کے گیا، آپ یہ رکھیں، حتیٰ کہ اگر وہ نئے نوٹ ہیں، کڑک نوٹ ہیں، آپ وہ اٹھا کے پرانے نوٹ رکھیں ہیں، رقم وہی کی وہی، یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔ میں نے آپ کو ایک راز بتایا، یار آج میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں بتا کے چلا گیا، آپ نے پھر کہا بھائی طارق بھائی یہ یار مولوی صاحب خود کو تو مولوی سمجھتا ہے، آج یہ کام، یہ بھی خیانت ہے۔ اپنے جگہ پہ غیبت بھی ہے، کیونکہ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا خاک معافی ہے وہ یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ایسا عیب بیان کریں جو اس میں ہو اور وہ ناپسند کرتا ہو بیان کرنا، تو یہ غیبت بھی ہو گئی اور گویا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خیانت بھی ہو گئی۔ اگر رسول اکرم ہمارے پاس 2 گرام باہر چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن مجید اور حنبل، اگر ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ہم زیادتی کرتے، گویا کہ ہم نے رسول اکرم کی امانت میں جو کیا ہے خیانت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ کسی کو اپنی جوانی پر تکبر ہے تو وہ اپنے باپ دادا کو دیکھ لے کہ وہ بھی کسی زمانے میں جوان تھے، آج اٹھتے وقت بھی وہ اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے مال ملکیت پر جو ہے کیا ہے وہ تکبر اور غرور ہے تو وہ فرعون کو دیکھ لے کہ فرعون آج بھی دفن بھی نہیں ہو سکا، ایسے پڑا ہے۔ اگر کسی کو اپنے حسن پہ ناز ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لے۔ حتیٰ کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، سنا ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم میں سے کوئی گناہ کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیوں گناہ کیا؟ یا اللہ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہے کیا ہے ایسا موقع فراہم ہوا، میں تو کسی کو مسکا نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن وہاں سے میسج آیا، میں تو کسی کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے ساتھ لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ بتا یہ خوبصورت ہے یا تو زیادہ خوبصورت؟ اس کو زیادہ گناہ کا موقع ملا تھا یا تمہیں زیادہ گناہ کا موقع ملا تھا؟ تو اس حوالے سے یہ دوسروں پر جو کیا ہے اس قسم کی کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی کیچڑ کو جو کیا ہے شوق ہونا چاہیے، مجبوری والی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا بڑا بھائی بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ کہیں گے بھائی بیٹا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ والد صاحب بیٹھے، ہاں اگر اس طریقے کی عبادت کریں گے تو قیامت کی سزا سے تو یہ عبادت بچائے گی، لیکن وہ جو آپ کو اعلیٰ درجہ ملنا چاہیے عبادت کے ذریعے وہ نہیں ملے گا۔ وَتَوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ، اور ایک نشان یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ بھائی مجھے کیسے پتا چلے کہ میں مرنے والا ہوں؟ آپ اگر مومن ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو سانس باہر ہے اس کے بعد پتہ نہیں اندر بھی جائے گی یا نہیں۔ مطلب یہ کہ ہر وقت آپ کو اپنے ہی حساب کتاب پہ لگے رہنا ہے، آپ دوسروں کو نہیں کہیں کہ تم گنہگار ہو، تم گنہگار ہو۔ جیسے سندھی میں کہتے ہیں کہ گائے بھینس گائے کو کہتی جاڑی جا تیرا پوچھ کالا ہے، بھائی پوری کالی ہے، خود کو نہیں دیکھتی، اس کو کریں دوسروں کے عیب گننے کے بجائے آپ اپنے عیب گنے اور ان سے جو ہے توبہ کریں۔ وَالنَّشَاطُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، اور رسول اکرم نے فرمایا اہل بیت کے ماننے والے اور محب کی ایک نشان یہ
کہ وہ رات کو قیام میں خوشی محسوس کرے گا. قیام میں، قیام کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں وہ خوشی محسوس کرے گا. ہمارے ہاں تو اگر مؤذن کی آواز پہ ہم جاگ بھی گئے تو ہم پتہ نہیں دل میں اگر گالی کی عادت ہے تو اسے 10 گالیاں دیتے ہیں، اتنی زیادہ آواز میں اس نے آرام کیوں کہی. اگر گالی نہیں بھی دیتے تو بھی کہتے ہیں یار مسجد کے نزدیک گھر نہیں لینا چاہیے، یہ تو سونے بھی نہیں دیتے، حالانکہ خوشی محسوس ہونی چاہیے. وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور محب اہل بیت کی ایک نشانی ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس سے یہ نا امید ہو. ایسا نہ ہو کہ بھائی صاحب کی جیب بھری ہوئی تو بھائی کیا ہے ہوٹل پہ چلتے یہ کھلا دیں گے، بھائی صاحب بھائی ہمیں یہ چیز دے دیں. نہیں، آپ کو دوسروں سے مایوس ہونا چاہیے. رب سے مایوس ہونا غلط ہے، گناہ ہے، لیکن جو دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آپ اس سے مایوس ہو جائیں. آپ اسی سے مانگیں جس نے ان کو بھی دیا ہے. ان کی جیب میں اور ان کے گھر پہ نظر نہیں کرنی چاہیے. والحفظ لامر اللہ ونہیہ، اور ایک نشانی محب اہل بیت کی ہے کہ اللہ نے جو اسے آرڈر کیا ہے اس کی حفاظت کر، اور جس چیز سے روکا ہے اسے رک جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، چشم میں نماز پڑھوں گا. اگر اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر، چشم نہیں کروں گا. تو مومن اور اہل بیت کی ایک نشانی یہ ہے. اس کے بعد والتاسع بغض الدنیا، دنیا کے ساتھ اسے بغض رکھنا چاہیے، دنیا کے ساتھ اسے محبت اور کیا لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں دنیا کو اگر آخرت کی کھیتی سمجھتے اچھی چیز ہے، لیکن صرف اور صرف دنیا ہی اس کی نظر میں سب کچھ ہے تو پھر یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام ایک باغ میں کام کر رہے تھے، ان کے کندھے پر بیلچہ تھا. ان کے سامنے ایک حسین لڑکی ظاہر ہوئی تو اس لڑکی نے کہا یا علی میرے ساتھ شادی کرو تو یہ میں تمہیں تمام جو ہے کہ پریشانیوں سے، تمام محنت سے جان چھڑا دوں، اور جو بھی خزائن ہیں زمین میں خزانے وہ تمہارے حوالے کر دوں. تو علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی میں کروں گا. بلکہ فرمایا من انت لاخطبک، تم کون ہو کہ میں تیرا رشتہ مانگوں؟ فقالت انا دنیا، بولا میں تو دنیا ہوں. تو مولا علی نے اسے کہا طلقتک ثلاثا غری غیری، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، جاؤ کسی اور کے ساتھ فراق کرو. اب ہم اس کے محبت کے دعوے دار ہیں اور ہم دنیا کو جس کو مولا علی نے طلاق دی ہم اس کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں. آتی ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو ذریعہ بنے آخرت کے بہتر بنانے کا، بچوں کے سنوارنے پڑھانے کا، لیکن اس کو آپ اپنا معیار اور مقصد نہ سمجھیں. اور اس کے بعد 10ویں نشانی السخاء، اہل بیت کا محب ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے. کربلا میں سب سے بڑی سخاوت کی مثال یہ ہے کہ جب دشمن نے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ بھی روکا تو بھی مولا نے کہا کہ پانی ان کو بھی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پلاؤ. اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس حسین کے غلام کہلاتے، ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ 10 نشانیاں محمد اور اہل بیت محمد کے محبت کی ہیں. اگر یہ ہیں تو ہم محب ہیں، اگر یہ نہیں ہیں تو ہم صرف دعوے دار ہیں، ہم محب نہیں. اس کے بعد آخرت کی کون سی نشانیاں ہیں جو محب اہل بیت میں ہونی چاہیے؟ فلا ينشر له دیوان، اس کے نامہ عمل کو کھولا ہی نہیں جائے گا. بھائی جاؤ اس کا حساب کلیئر. بھائی وہ تو علام الغیوب ہے نا، اسے تو پتہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے. محب اہل بیت کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا فالٹ ہوگا ہی نہیں کہ اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کو پڑھ کر بتایا جائے. اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کیا ہے، یہ ہے ولا ينصب له میزان، محب اہل بیت کے لیے کانٹا نہیں لگایا جائے گا کہ اس کے اعمال کا وزن کیا جائے کہ کون سا طرف جو ہے کہ زیادہ بھاری ہے، نیکی والا طرف بھاری ہے یا گناہ والا طرف بھاری ہے. تیسری نشانی وَيُؤْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کا نامہ عمل کھولا نہیں جائے گا لیکن اس کو دیا ضرور جائے گا، وہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ الٹے ہاتھ میں نامہ عمل کا ملنا بڑا مسئلہ ہے. اور چوتھی چیز وَيُكْتَبُ لَهُ بَرَأَةٌ مِنَ النَّارِ، اسے ایک ٹکٹ دی جائے گی جس پر لکھا ہوگا بَرَأَةٌ مِنَ النَّارِ، یہ آگ سے بری ہے، یہ جہنم سے بری ہے، یہ جہنم نہیں جائے گا. وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ، اور ایک نشانی یہ ہے کہ محب اہل بیت کا چہرہ نورانی ہوگا. یہاں جیسا بھی ہو، یہاں جیسی بھی شکل ہو، لیکن وہاں پر چہرہ نورانی ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، اسے جنت کے لباس پہنائے جائیں گے. یعنی ابھی جنت گیا نہیں ہے، جنت سے لباس لائے جائیں گے اور اس کو جو ہے کیا پہنائے جائیں گے. وَيَشْفَعُ فِي مِئَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اپنے رشتہ داروں میں یہ 100 کی شفاعت کر سکتا ہے. یا اللہ
میرا چچا ہے، یا اللہ میرا ماموں ہے، یا اللہ میرے پھپھو ہیں، یا اللہ میرے خالہ ہیں، ان کی شفاعت کرے گا۔ البتہ اگر انہوں نے حقوق الناس کی جو ہے کیا ہے کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ کسی طریقے سے ان کو ادا کرنے ہوں گے۔ کس طریقے سے ادا کرنے ہوں گے؟ یا اچھے عمل ان کو دیں جن کا حق انہوں نے کھایا ہے، یا پھر ان کے گناہ اپنے ذمے لے لیں۔ بہرحال ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے حساب کتاب کے بعد پھر وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِرَحْمَةٍ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رحمت کی نظر کرے گا۔ وَيُتَوَجُّ مِنْ تَيْجَانِ الْجَنَّةِ، اسے جنت کے تاجوں میں سے تاج پہنایا جائے گا۔ وَالْعَاشِرَةُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ بغیر کسی حساب کتاب کے جو ہے کیا ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ تو اب یہ رسول اکرم نے ہمیں اپنے اور اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں کی نشانیاں بتائی۔ ایک اور بھی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم نے کوئی پٹی لکھ کر اپنے جیب پہ لگا دی، کیا ہم آپ کے ہو گئے؟ گھر پہ ہم نے کوئی چیز لگا دی، بھائی اشیاء اہل بیت، ٹھیک ہے، کیا ہم آپ کے ہو گئے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں انکم لن تنالوا، تم کبھی بھی ہماری ولایت اور ہماری سرپرستی اور ہماری حکمرانی تک نہیں پہنچ سکتے الا بالورع، مگر یہ کہ پرہیزگار بنو، والاجتہاد، محنت کرو، وصدق الحدیث، سچ بولو، واداء الامانت، امانت ادا کرو، وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلو، وحسن الخلق، اخلاق اچھا رکھو، والوفاء بالعہد، وعدے کی وفا کرو، وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑو، وَأَعِنُونَ بِطُولِ السُّجُودِ، اور لمبے سجدے کرنے کے ساتھ ہماری مدد کرو۔ وَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ اعْتَمَنِي عَلَىٰ أَمَانَةٍ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، مولا فرماتے ہیں کہ اگر دادا علی کا قاتل بھی میرے پاس کوئی امانت رکھے تو میں اسے امانت واپس کر دوں۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع اور گفتگو تھا کہ محبت زبانی نہیں ہوتی، محبت کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔